ضلع اٹک کی عوام اور تمام حضور کے غلام، آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اور جس الفت کے ساتھ اپنا فیصلہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے دین کے لیے کیا ہے، اور 8 فروری کے دن آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی چیخیں پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ آج آپ کی لگائی ہوئی مہریں بڑے بڑے چہرے کالے کر گئی ہیں، اور آپ کا نکلنا ہر باطل کے ایوان میں ایک لرزہ طاری کر گیا ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان فلاں نظام کی طرف جا رہا ہے، لیکن محمد عربی کے غلام تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے۔ اور رہی بات کہ جیتنے کی، جیت تو ہم اسی دن گئے تھے جب ہم نے اعلان کیا تھا، اور سچی بات یہ ہے جیت تو ہم 2018 کے الیکشن میں بھی گئے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ، اور جناب کس نے دیا، قوم نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ قوم نے حق اور سچ کو ووٹ دیا ہے، قوم نے تحریک لبیک کو ووٹ دیا ہے، اور اگر قوم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج ورکنگ ڈے والے دن صبح سے لے کر اب تقریباً 4:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت تک قوم آئی بیٹھی ہے کہ جناب ہم کل بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان سے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ تم کہتے ہو تحریک لبیک ایوان میں نہیں آئے گی، چلو نہ صحیح ایوان میدان صحیح، ایک ایڑی گل ہے، اور جھلے ہوئے ایک ایڑی گل ہے، تسی کی سمجھ دو سیٹاں ہرا کے اسی اپنی وفا چھڑ دیں گے؟ اسی کل بھی اپنے آقا و مولا نال وفا کرنی سی تے اج بھی اپنے آقا و مولا نال وفا کرنی، اور کوئی بات نہیں، تسی کفر راضی کیتا، تسی کفر خوش کیتا تے اسی راضی ہاں کہ تسی کفر راضی کر رہے ہو، اسی اپنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین راضی کر رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے، اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں، اور گئے وہ دن کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اور جھوٹے مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تفرح، او کوڑے ہو ایڈے خوش نہ تھیو، قرآن کہہ رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تو اٹے جھوٹے خوشی نو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دے گا۔ قرآن کہتا بھائی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو اٹے جھوٹ دی عمارت میں زیادہ دیر قائم نہیں رہنا، اور تسی چاہتے ہو کہ پھوکنا چراغ بجھ جائے تو پھوکنا چراغ نہیں بجھ جانا، تسی کہتے ہو ہرایا، پہلی گل ہے تسی سانو ہرایا ہی نہیں، پوری قوم نے تانوں ہرایا، اور رہ کہندے ہو کہ جناب ایک ہی کرن گے تے لو سنو، اسی ایک بار نہیں 100 بار بھی میدان چانا پیا تے کوئی ہور انگڑے نس کہیں تے نس جان گیا سکے، اسی کل بھی اتنے کھڑے ہیں تے آج بھی انشاءاللہ اتنے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور انشاءاللہ
एता जे पहला वादा बाकी वादा ऐ मेरे कैंडिडेट खड़े हर यूनियन काउंसिल में जाके जलसा करांगे और वो जलसा भी फैसला करेगा कि जितया कौन है। मैं पहले कहता सा तख्त के बख्त से एक लख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? और भाई ये जीते हैं कागजों में, हम जीते हैं हकीकत में। और पूरे पाकिस्तान की मशीनरियां लगाकर और बंदूक के जोर के ऊपर रिजल्ट लेना, ये है तुम्हारी बदमाशी, ये है तुम्हारी बदमाशी। तो आखिर कब तक बदमाशी चलाओगे? हम ये कहते हैं, इनको मोड़ मोड़ कर लाते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को कि यार कोई बात नहीं, ये निजाम में से हम अपना हक लेंगे। लेकिन अब हमारे कारकुन कहते हैं कि हाफिज साहब अगर ये निजाम हक नहीं देता तो हम अपना निजाम कैसे लेंगे? तो ये इनकी बददियानती है और इनकी बदबख्ती है कि ये कौम को मायूस कर रहे हैं। कौम ने तहरीक लब्बैक को मायूस नहीं किया। तकलीफ तो यहां तक बढ़ गई कि हम इस्लामाबाद से भी जीत रहे थे, पूरा आलम में कुफर चीखने लग गया। उसने कहा इनको रोको, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे कि कौम जनाब अब लिबरलिज्म को और जनाब झूठे वादों को और बददियानत पसंदों को पसंद नहीं कर रही। कौम अब चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आए, जिनकी बात भी सच हो, जिनका किरदार भी साफ हो, जिनकी गुफ्तार भी साफ हो। लेकिन ये जालिम ये चाहते हैं कि जनाब नहीं, हमने नहीं आने देना। तो युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं कि ये अपनी फूंकों से इस चिराग को बुझाएं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करेगा। और इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं, अगर जीते हो तो निकलो बाहर, कौम के सामने आओ, कौम के पास जाओ और जाकर कहो कि हम जीते हैं। तुम जीते ही नहीं, तुम्हें कौम ने वोट दिया ही नहीं, तुम जनाब मशीनरी को साथ मिलाकर और सारे निजाम को साथ मिलाकर तुम ये कहते हो कि हम जीत रहे हैं। ये जीत नहीं है भाई, ये तो बददियानती और बदमाशी है, ये तो जनाब गुंडागर्दी है। लेकिन ये याद रख लेना कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जुल्म मैंने अपनी जात पर भी हराम कर रखा है। तो अगर तुम हमारे हकूक को मारकर असम्बलियों में गए हो तो ये याद रखना ये असम्बलियां भी चलने वाली नहीं है, इनकी तो कोचें पहले ही हिली हुई हैं। अब हमें ये लगता है कि ये निजाम नहीं, ये पूरा निजाम ही निपट जाएगा और ये पूरा कुफरिस्तान का जो आला कार है जो वहां से आकर यहाँ हम पर मुसल्लत है, अब लगता ये है कि ये सारे के सारे लपेट दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह हक का सूरज शुरू होगा। और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, फार्म 45 ने भी देखा है और तमाम रिजल्ट्स ने भी देखा है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी चीख उठा, उसने कहा कि तवक्को से बाहर जाकर कौम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एतमाद किया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को वोट दिया है। अपना निशान उन्होंने, कौम ने अपना वोट क्रेन के निशान के ऊपर दिया है, लेकिन हजम नहीं हो सका। अगर तुम्हें ये बात हजम नहीं है तो हम तो मैदान में हैं। अगर तुम्हें ईमान में हम पसंद नहीं तो हमें मैदान से तो तुम भगा नहीं सकते, मैदान में से तो तुम्हें भागना पड़ेगा। जब तुम मैदान में से भागोगे तो फिर ईमान में या हम होंगे या मोहम्मद अरबी का दीन होगा। और पूरी कौम के मैंडेट पर डाका डाला गया, पूरी दुनिया को यह तमाशा दिखाया गया और पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने इन बदबख्तों की वजह से, इन चोरों की वजह से, कौम के भी चोर, खजाने के भी चोर और अब वोटों के भी चोर, यानी कि इंतहा है, झूठ और बददियानती की इंतहा है कि हर चीज की चोरी कर कर मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि झूठ का निजाम चल नहीं सकता और बददियानती का निजाम चल नहीं सकता। रही बात, अगर तुम्हारा प्रोग्राम यह है कि हम तहरीक लब्बैक को ईमान से बाहर रखकर कुफर को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ जाएंगे, तो ये याद रखना हमने ईमान छोड़ा है, ईमान नहीं छोड़ा। हमारा भरोसा कल भी ईमान पे था और आज भी ईमान पर है, और ईमान तुम्हारे पास है, ईमान हमारे पास है। और तुम ये चाहते हो, हमें ये पता है
کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راول صاحب، یہ ریاض خان صاحب، یہ سید عاطف حسین شاہ صاحب، چلو مینوں تو انہاں پسند ہی نہیں کرنا چلو، جڑے میری تصویر نہیں چلن دے تسی کی سمجھو میرے ایمان ہی ٹر دیں گے؟ تے کوئی گل نہیں، ایمان وچ اے ہون گے، میدان وچ میں ہوواں گا۔ اور ان کا مینڈیٹ چھینتے ہو، کہتے ہو جیتے ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے، لیکن جو قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوالے ہوں ان کی چوری کرتے ہوں، ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایوان میں جانے کیوں نہیں دیا، اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایوان میں نہیں میدان میں تمہارے سامنے ضرور ہوگی۔ فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو، تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو۔ ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے، تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امارت پہ تو فخر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے۔ تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ بھی طے نہیں ہے۔ اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں بنے گی۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اے عشق باز، اے روح سے آ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے۔ اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے لیں گے۔ ہاں آج ہم قوم کو واپس موڑ موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، یہ نظام جیسا ہے، ٹوٹا ہے، تگڑا ہے، لنگڑا ہے، یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق۔ لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا یہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے اس فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی۔ اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار، یہ تیرے، یہ نوک، یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو، ہر سپورٹر کو، ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے
اپنی بساط سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے، آپ نے فیصلہ دیا کہ ہم اس چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم اس ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے، لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے، 4 الیکشن ہو گئے جناب، تسی یہ سمجھتے ہو ساڈا بھی دعا ہو گیا، تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار من جاواں گے، اور جھلیا سی محمود غزنوی دے بارے 16 حملے کرن تو بعد 17ویں والی پھر آ جاواں گے۔ اے تہاڈی غلط فہمی کہ اسی ہار کے بیٹھ جاواں گے، نہیں، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے بس۔ اور رہی بات، ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، قسم بخدا سیٹیں نہیں چاہیے، اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی، اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی۔ اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں، آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے۔ ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا۔ اللہ کی قسم کو یہ ایک بات بھی ڈھیلی ثابت ہو جائے، انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ میں نے کہا حق لیں گے اپنا، لڑیں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے۔ میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو۔ اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، یہ صرف یہی تھا نا کہ ملاقات کرو، یہ اکڑتا بہت ہے، تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں اکڑتے، اس بات پر اکڑتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق عالم ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ سر جھکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا۔ ہاں اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے، لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا۔ مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے۔ رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لو آج بھی نہیں کرتے۔ ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے، میں نے کہا ایک بھی نہ دو۔ یہ سر، یہ دستار، یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہم نے ضمیر نہیں بیچا۔ اگر آپ کو بیچتے، آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی، اسمبلی میں ہوتے، لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے اور نہ آئندہ بیچیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج طلوع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔